अस्सलाम वालेकुम। सुना था लोगों से कि वक्त बदलता है अक्सर, मगर लोग भी बदलते हैं, ये वक्त ने बताया आज। सारा मलिक हयात खान की इकलौती बेटी थी, काफ़ी बड़ी वकील भी थी। बहुत से लोगों का केस मुफ्त में सॉल्व करती थी, मगर दिल की बहुत नेक थी। उसके दिल में कभी कोई बुराई नहीं होती थी, हमेशा हर एक की मदद करने को तैयार रहती थी। मगर वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। सारा ने बहुत सारे लोगों की दिल से मदद की थी। इसके अलावा बहुत से मुजरिमों को सज़ाएं भी दिलवाई थीं। तो जितने लोग उसके दोस्त नहीं थे, उससे कहीं ज़्यादा तो सारा के दुश्मन थे। मगर अपने वालिद मलिक हयात के मजबूर करने पर, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी सारा अब शादी कर ले। उसकी शादी की उम्र हो चुकी है और वो बहुत कामयाब वकील भी बन चुकी है। मगर सारा को कोई पसंद ही नहीं आता था, क्योंकि सारा का तमाम ध्यान अपने काम पर था और उसका शुमार बड़े बड़े वकीलों में होता था। उसने बहुत सारे केस लड़े थे और आज तक कोई केस हारी भी नहीं थी। बहरहाल एक दिन सारा मलिक के लिए एक बहुत अच्छे ख़ानदान से रिश्ता आया। हयात साहब को वो लोग बहुत अच्छे लगे और पसंद आए, और उन्होंने सारा की शादी अरसल अहमद से तय कर दी। सारा को ना तो अरसल अहमद पसंद था, ना ही उससे कोई नापसंदीदी का रिश्ता था। वो तो बस अपने बाप का कहा मान रही थी, क्योंकि उसका सारे का सारा ध्यान अपने काम पर होता था। सारा ने अपने बाप की बात मानी और अरसल से शादी के लिए हाँ कर दी। हयात साहब बहुत ही खुश थे और उन्होंने बहुत ही धूमधाम से अपनी बेटी सारा की शादी अरसल से तय कर दी। और आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन हयात साहब को अपने दिल का टुकड़ा, अपनी बेटी सारा को अरसल के साथ इस घर से रुखसत करना था, अपने से जुदा करना था। आखिरकार निकाह का मौका आ ही गया। लड़की जब कबूल है कहती है, तब दरअसल वो अपना बचपन, अपने ख्वाब, अपने प्यारे रिश्तों और अपने माँ बाप को दरअसल खुदा हाफिज कह रही होती है। मगर ये क्या, उससे पहले ही एक धमाका हो गया और अरसल ने सारा से शादी से इनकार कर दिया। अरसल का कहना था वो सारा से शादी नहीं कर सकता। उसने सारा के किरदार पर इल्ज़ाम लगाया और बोला ये बद किरदार है। हयात साहब और तमाम लोग ये सुनकर सकते में आ गए, क्योंकि सारा तो बचपन से ही सबकी आंखों में पली बड़ी थी और एक कामयाब वकील थी। वो कैसे ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकती थी? मगर नहीं, अरसल ने ये इल्ज़ाम लगाया और वहाँ से जाने के लिए खड़ा हो गया। जब वो खड़ा हुआ तो मलिक हयात उसके मुकाबिल खड़े हुए और इंतहाई गुस्से से अरसल से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाने की? मेरी बेटी मेरी जान है, मेरा मान है, मेरी शान है। वो कभी कोई घटिया हरकत नहीं कर सकती, ना वो किसी के साथ कोई ताल्लुकात बना सकती है। तुम होते कौन हो मेरी बेटी पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाओ? अरसल मलिक हयात के कान में जाकर कहता है, मैं शाह आलम का सबसे छोटा भाई अरसल आलम हूँ। मेरे दोनों भाइयों और वालिद को तुम्हारी बेटी ने 25 साल की सज़ा करवाई थी। मैं तब मुल्क से बाहर था, मगर मैंने तभी कसम खा ली थी कि मैं आके उस लड़की को बर्बाद कर दूंगा। इतना कहकर अरसल वहाँ से चला जाता है और मलिक हयात अपना दिल पकड़कर वहीं पर गिर जाते हैं। वो जो तोहमत लगाते हैं मुझ पर, मेरे सब्र की मार खाएंगे एक दिन। और मलिक हयात अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, मगर अपनी बेटी सारा को ना बता सके कि अरसल दरअसल कौन था। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने खुद अपनी बेटी को एक आग के कुएं में धकेलना चाहा, और उनसे ये सब बर्दाश्त न हुआ और बेटी को कुछ बताने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वाकई किसी ने सच ही कहा है कि मौत से किसकी यारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। बहरहाल वालिद के इंतकाल के बाद सारा टूट चुकी थी। उसका लाहौर में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। सारा की वालदा फिज़ा मलिक का इंतकाल आज से 2 साल पहले हुआ था। जब इनका इंतकाल हुआ था और उनके इंतकाल के वक्त मलिक हयात ने सारा को फ़िज़ा मलिक की डायरी और एक ख़त दिया था, जो फ़िज़ा मलिक ने अपने शौहर मलिक हयात को दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी सारा को देना। और सारा ने जब इस ख़त को खोला था तो उसमें उसकी माँ ने लिखा था अपनी बेटी सारा के लिए कि मेरी प्यारी बेटी सारा, तुम ये ख़त पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुम जानती हो कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। हमने अपना सब कुछ खो दिया है, मगर इस मैं तुम्हें कुछ अपने और तुम्हारे वालिद के बारे में बताना चाहती हूँ। सारा, मैं एक पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी बेटी, और तुम्हारे वालिद पंजाबी। मगर किस्मत का क्या जोर, हम लोग इस्लामाबाद में एक जगह पर मिले थे और वहाँ मिलने के बाद मुझे और तुम्हारे वालिद को ऐसा लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मगर क्योंकि हमारी ज़ात बिल्कुल अलग थी और मैं पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, तो मेरे ख़ानदान में तो अपने ख़ानदान से बाहर शादी का रिवाज ही नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की थी बेटी कि मेरे बाबा और भाई मेरे रिश्ते को तुम्हारे बाबा के साथ तय कर दें, मगर उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था। और एक दिन मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे बाबा मलिक हयात के पास आ गई थी लाहौर,
اور ہم دونوں نے اپنی ایک نئی دنیا بسا لی تھی۔ ویسے تو بیٹا ہمیں کبھی تم لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، مگر اب میں تمہیں یہ بتا رہی ہوں کہ اگر تمہارے والد کو کچھ ہو جاتا ہے تو تم اس دنیا میں اکیلی نہیں ہو۔ تمہارے والد کا تو کوئی آگے پیچھے خاندان پاکستان میں نہیں ہے، سب ملک سے باہر رہتے ہیں، صرف یہی لاہور میں ہے۔ ہاں لیکن تمہارا پورا ننیال کراچی میں رہتا ہے بیٹا۔ جب دنیا میں اکیلی رہ جاؤ تو کبھی بھی لاہور میں مت رہنا، اپنی ماں کی آخری خواہش سمجھ لو، کراچی جانا اور اپنے نانا کے پاس جا کر اپنا تعارف کروانا اور ان کو بتانا کہ تم اس دنیا میں اب بالکل اکیلی ہو اور تم میری بیٹی ہو۔ میں جانتی ہوں میرے بابا مجھ سے زندگی بھر ناراض رہے، انہوں نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی، لیکن بیٹا پھر بھی مجھے امید ہے کہ وہ اپنی نواسی کو اس ظالم دنیا میں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میں بول تو رہی ہوں کہ تم اس دنیا میں تنہا ہو، لیکن بیٹا میں یہ بھی جانتی ہوں تم خود میں بہت طاقتور ہو، تم دنیا سے لڑنا چاہتی ہو، مگر میں ایک ماں ہوں نا، اس لیے میں تمہیں یہ ساری باتیں بتا رہی ہوں اور تم سے ایک وعدہ چاہتی ہوں بیٹا، اپنی مری ہوئی ماں کا حکم سمجھ لینا، یہ وصیت سمجھ لینا کہ جب کبھی اس دنیا میں اکیلی رہ جاؤ تو کبھی بھی اس شہر میں اکیلی مت رہنا اور کراچی چلی جانا۔ اور اس کے بعد نیچے سارا کے نانا، ماموں اور ان کے پورے خاندان کے ایڈریس موجود ہوتے ہیں۔ بہرحال سارا کو اپنی والدہ کے انتقال کے بعد کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ اپنے ننیال سے کوئی رابطہ رکھے، کیونکہ وہ اپنے کام میں بھی بزی تھی اور اس کے والد اس کے ساتھ تھے۔ مگر آج جب سارا اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تو وہ سوچ رہی تھی وہ کیا کرے، کیونکہ سارا کا دل ہی اچاٹ ہو کر رہ گیا تھا اس دنیا سے۔ اپنے والد کی موت کے بعد وہ سب کچھ ختم کر دینا چاہتی تھی، خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ اب سارا کے دل میں ایسی بھی کوئی خواہش نہیں تھی کہ وہ ارسل سے پوچھے، جا کے اس کا گریبان پکڑے کہ تم نے میرے بارے میں جھوٹا الزام کیوں لگایا، میری کردار کشی کیوں کی، کیونکہ سارا اس گھٹیا انسان کے منہ ہی نہیں لگنا چاہتی تھی جو بنا جانے بنا پہچانے اس پر اتنا گندا الزام لگا کر چلا گیا، جس کی وجہ سے سارا کے والد ملک حیات بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ سارا اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، سوچ رہی تھی کیا اسے کراچی جانا چاہیے یا نہیں، کہ اسی دوران اس کی بہترین دوست سمیرا جو کہ اس کے پڑوس میں بھی رہتی تھی اس کے پاس آتی اور آ کے پوچھتی ہے، سارا کب تک سوگ مناؤ گی، اب اپنا کام دوبارہ شروع کرو چندہ، کیونکہ جانے والوں کے ساتھ تو نہیں جایا جاتا، تو اب تم بھی اپنی لائف کو عام لائف کی طرح گزارو، نارمل روٹین میں لے آؤ اور عدالت میں دوبارہ جانا شروع کرو، کیس لڑو، تم ایک کامیاب وکیل ہو۔ مگر سارا کہتی ہے اب میں تھک گئی ہوں، اب میں کچھ ٹائم کا آرام چاہتی ہوں، میں اس شہر سے ہی دور جانا چاہتی ہوں جس شہر نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ سمیرا کہتی ہے تم کہاں جاؤ گی؟ سارا کہتی ہے فی الحال تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا کہ میں کہاں جاؤں گی، بہرحال کچھ نہ کچھ کر لوں گی، مگر فی الحال یہاں سے کچھ دن کے لیے چلی جاؤں گی۔ سارا سمیرا کو اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی، کیونکہ اس کا ماننا ہے راز تب تک راز ہے جب وہ آپ کے پاس ہے، جب کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر راز نہیں رہتا۔ اور سارا کے تو اتنے دشمن تھے جن کو اس نے سزائیں دلوائی تھی، اگر کوئی سارا کی غیر موجودگی میں آتا اور اس کو نہ پاتا تو آس پڑوس سے اگلوا سکتا تھا۔ سارا نے سمیرا کو بھی کچھ نہیں بتایا اور خاموش رہی اور اپنی پیکنگ کر لی، اور ایک دن خاموشی سے سارا ٹکٹ کروا کر کراچی کے لیے روانہ ہو گئی۔ ایئرپورٹ سے نکلی اور ٹیکسی ڈرائیور کو پتہ دیا جو اس کی ماں نے خط میں لکھا تھا، وہ پتہ اس کے نانا ارشد خان کا تھا۔ بہرحال گاڑی جا کر ارشد خان کے گھر کے سامنے رکتی ہے اور سارا اپنا چھوٹا سا بیگ لے کر گاڑی سے نکلتی ہے۔ ٹیکسی والے کو کرایہ دے ہی رہی ہوتی ہے کہ سامنے بڑے سے محل میں سے ایک بڑی سی گاڑی نکلتی ہے جس میں خوبصورت سا نوجوان بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے سامنے سے وہ گاڑی گزر جاتی ہے۔ سارا نظر انداز کرتی ہے کیونکہ سارا تو کسی کو جانتی ہی نہیں تھی یہاں پہ، اور سب سے بڑی اہم بات، ابھی تو سارا کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے نانا اسے قبول کرتے بھی ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں بھی کرتے تو سارا اتنی کمزور تو نہیں تھی کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں اپنے رہنے کا انتظام نہ کر سکے، اور سارا نے سوچ لیا تھا اگر اس کے نانا اسے قبول نہیں کرتے تو وہ خاموشی سے یہاں سے نکل کے اپنے لیے وقتی طور پر کسی ہوٹل میں کمرہ لے لے گی، پھر اپنے لیے رہائش کا انتظام کر کے کراچی میں ہی اپنی وکالت کی پریکٹس شروع کر دے گی۔ بہرحال سارا گارڈ سے کہتی ہے کہ مجھے ارشد خان صاحب سے ملنا ہے۔ پوچھتا ہے گارڈ سارا سے کہ تم ارشد خان سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ سارا کہتی ہے میں فضا ملک کی بیٹی ہوں، سارا ملک، اور میں رشتے میں ان کی نواسی لگتی ہوں، اگر وہ گھر میں موجود ہے تو ان کو پیغام بھجوا دیں کہ سارا ملک ان سے ملنا چاہتی ہے، فضا ملک اور ملک حیات کی بیٹی۔ گارڈ بہت ہی شک بھری نگاہ سے سارا کو دیکھتا ہے، اسے سارا پر شک ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں 15 سال سے خان مینشن میں ملازم ہوں اور خان کا تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے۔ سارا گارڈ سے کہتی ہے میں سچ کہہ رہی ہوں، ارشد خان میرے نانا ہیں، بہرحال آپ پلیز ان سے ایک دفعہ بات تو کریں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ سارا کے اس طرح یقین دلانے والے انداز میں وہ کہتا ہے تم یہیں رکو، میں انٹر کام پہ تمہارا پیغام اندر بھجواتا ہوں۔
चौकीदार ने उसे वहीं पर खड़ा किया और इंटरकॉम की जानिब बढ़ा। इस दौरान सारा वहीं धूप में इंतजार करने लगी, लेकिन इंतजार ज्यादा तवील नहीं था। कुछ ही देर के बाद उसे अंदर जाने की इजाजत मिल गई। दरवाजा खुलते ही वो अंदर की जानिब बढ़ी तो एक मुलाजमा उसका इंतजार कर रही थी। चलो मेरे साथ, मुलाजमा ने एक नज़र उसे सर से पांव तक देखते हुए अपने साथ अंदर बढ़ने को कहा। सारा उसके हमरा धीरे धीरे कदम उठाती अंदर की जानिब बढ़ी। वो बहुत बड़ी हवेली थी। अंदर जाते हुए भी सारा को काफ़ी टाइम लग गया। मुलाजमा ने कहा, आप यहाँ इंतज़ार करें, बड़े खान थोड़ी देर में आएंगे, और उसे एक बड़े से हॉल नुमा कमरे में लेकर आ गए जहाँ पर सारा बैठ गई। सारा हर चीज़ का बारीक बीनी से जायज़ा ले रही थी और वहाँ मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म की पेंटिंग्स देख रही थी, जिससे उसे अंदाज़ा हुआ कि इस घर के मकीनों को तख्लीकी चीज़ों से काफ़ी लगाव है। इसी दौरान उसकी नज़र एक फुल साइज़ की तस्वीर पर पड़ी, जिसमें एक निहायत बारूब इंसान की बहुत ही महारत से स्केच की हुई तस्वीर बनाई गई थी। यूँ लगता था कि वो हकीकत में मौजूद हैं। बड़ी बड़ी मूछें, शॉल को एक कंधे के दाएं तरफ डाले, एक हाथ में छड़ी, जबकि दूसरा हाथ सोफे की साइड पर रखे इस मगरूर और बारूब शख्स को देख कर यूँ लग रहा था कि तस्वीर से बाहर निकल आएंगे। सारा तस्वीर को देख ही रही थी कि अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कौन हो लड़की तुम? गुस्से से भारी मर्दाना आवाज़ आई थी। वो पलटी तो तस्वीर वाला शख्स बिल्कुल ही उसके सामने खड़ा था। सारा ने तस्वीर वाले शख्स को और तस्वीर को देखा तो समझ गई यही इस घर के सरबराह हैं। इस बारूब शख्सियत ने दोबारा सारा से पूछा, कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? इस लड़की ने कहा, मुझे अरशद खान से मिलना है। सारा ने अपने आने की वजह बयान की। बोलो, क्यों मिलना चाहती हो तुम मुझसे? अपने सामने खड़े शख्स को अरशद खान के रूप में देखकर सारा हैरान रह गई। ये उसके नाना थे। सारा को बहुत हैरत हुई। सारा ने कहा, क्या वाकई आप अरशद खान हैं? मेरे नाना? वो आंखों में हैरत से पूछ रही थी। तो अरशद खान ने कहा, हम ही हैं, लेकिन तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो और मुझे अपना नाना क्यों कह रही हो? उनके माथे पर ढेरों बल पड़े। क्योंकि मैं आपकी नवासी हूँ, आपकी बेटी फिजा मलिक की। खामोश, गुस्ताख लड़की, खबरदार, इस लड़की का नाम भी मेरे सामने लिया तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अरशद खान ने ऊंची आवाज़ में गुस्से से ललकारते हुए कहा। एक लम्हे को तो सारा सहम गई और पूछा, क्या आप अभी तक मेरी माँ से नाराज़ हैं, गुस्सा हैं? सारा ने अंदाज़ा लगाया। अरशद खान ने कहा, बोल दिया, हमारी कोई बेटी नहीं है, बस एक बेटी थी जिसे हम आज से 30 साल पहले मार चुके हैं। हमारे लिए वो मर चुकी है, तुम यहाँ से जा सकती हो। वो गुस्से से अपनी बात का इजहार करते हुए अपना रुख फेर गए। सारा मलिक ने फिर भी अरशद खान से क्या कहा, क्या कहने से रिश्ते टूट जाते हैं और आप वाकई अपनी बेटी को भूल चुके हैं और आप मुझसे भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते? सारा ने आहिस्ता से पूछा, मगर अरशद खान दूसरी जानिब देख रहे थे। अरशद खान की खामोशी पर सारा की आंखें भीगने लगीं। तुम हमें जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल नहीं कर सकती, इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ से चली जाओ। वो गुस्से में बोले तो सारा खामोश हो गई। ठीक है अरशद खान साहब, सारा ने एकदम नाना की जान की जगह। अरशद खान बोला, आपने कहा कि आपने मेरी माँ से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया है, तो मतलब मेरा भी आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपनी माँ की वसीयत के हिसाब से आई थी, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ। अरशद खान ने कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ भेज दिया, उसकी इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो खुद अपने बाप के पास आकर माफ़ी मांग सके, बात कर सके, तुम्हें हथियार बनाकर भेज दिया। ये कोई तरीका है? अरशद खान ने उसकी जानिब पलटते हुए अपने गुस्से का इजहार किया तो सारा भीगी आंखों से मुस्कुरा दी और बोली, सर वो इस दुनिया में नहीं रही। अब जब से अरशद खान ने कहा था मेरी फ़िज़ा नाम की कोई बेटी नहीं है और मेरा उससे कोई रिश्ता भी नहीं है, तब से सारा उन्हें सर कह के या साहब कह के बुला रही थी। बहरहाल सारा के अचानक बताने पर अरशद खान के चेहरे और आंखों में बेयकीनी सी थी। उनकी बेटी इस दुनिया से चली गई और उन्हें खबर भी नहीं हुई। अरशद खान की आंखों में आंसू आ गए। कैसे चली गई वो इस दुनिया से? हमसे माफ़ी मांगे बिना वो कैसे जा सकती है? सर उनका वक्त मुकर्रर हो गया था और वैसे भी उनकी वफ़ात को आज 2 साल हो गए हैं और मेरा तो आपके पास आने का कोई इरादा भी नहीं था, मगर क्योंकि आज से 1 महीना पहले मेरे वालिद साहब मलिक हयात का इंतकाल हुआ तो मैंने सोचा कि मैं अपनी माँ की वसीयत के हिसाब से आपके पास आ जाऊँ, क्योंकि माँ ने कहा था कि कभी ज़रूरत पड़े तो अकेली ना रहूँ और अरशद खान के पास चली जाऊँ, और मम्मा को यकीन था कि आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। मैं तो खैर अपनी माँ का दिया हुआ वादा ही पूरा करने की खातिर आज यहाँ आई हूँ, वरना यहाँ कभी नहीं आती। सारा ने नहायत धीमे लहजे में एक एक लफ्ज़ ठहर कर कहा। अरशद खान तो बस खामोशी से एक नज़र सारा को तब से देखे जा रहे थे जब से उन्हें पता चला था कि उनकी बेटी फ़िज़ा इस दुनिया में नहीं रही। अरशद खान के दिल को जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। उनके हाथों में पली बढ़ी उनकी नाजो पली बेटी फ़िज़ा उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। अरशद खान की आंखें आंसुओं से भर गईं तो वो सख्ती से अपनी आंखें बंद कर गए। बस सर,
بہرحال میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ میری والدہ آپ سے بہت محبت کرتی تھیں، وہ میرے بابا سے بھی بہت پیار کرتی تھی، لیکن اتنا پیار نہیں کیا جتنا انہوں نے آپ سے کیا، کیونکہ آپ ان کے والد ہیں، ارشد خان نے کہا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی بھی میری عزت کو اپنے پاؤں تلے روند کر یہ حویلی چھوڑ کر نہ جاتی۔ وہ پھر غصے میں آ گئے۔ میں جانتی ہوں سر، انہوں نے بھاگ کر شادی کی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے بے انتہا محبت کرتی تھیں۔ اس کا ثبوت یہ خط ہے، آپ چاہیں تو اسے پڑھ سکتے ہیں۔ سارا نے وہ خط ان کی جانب بڑھایا، جسے وہ پھترائی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ان میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا خط پڑھ سکے۔ ہال میں داخل ہونے والی ایک اور ہستی کو دیکھ کر سارا کی نظریں ان کی جانب اٹھیں۔ وہ یقیناً اس کے بڑے ماموں عابد خان تھے۔ وہ بس اندازہ لگا رہی تھی، کیونکہ اس کی مما نے اس خط میں لکھا تھا کہ اس کے دو ماموں ہیں، عابد خان اور زاہد خان، اور بڑے ماموں اپنی بہن فضا کے ساتھ بھی انتہا پیار کرتے تھے، اور فضا بھی اپنے بڑے بھائی پر جان نچھاور کرتی تھی۔ ان کی لاڈلی بہن جو تھی، فضا کے بڑے بھائی کا بیٹا شیر خان، فضا نے اس کو اپنی ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا، اپنے ہاتھوں سے پالا تھا۔ شیر خان جب 5 سال کا تھا تب وہ اپنے پیار ملک حیات کے ساتھ اس گھر کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، کیونکہ ملک حیات ان کی برادری کے نہیں تھے، اور فضا اچھی طرح سے جانتی تھی خاندان سے باہر ان کی شادی نہیں ہوگی۔ اس لیے انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اپنے جان سے پیارے رشتوں کو چھوڑ کر وہ ملک حیات کے ساتھ ان کی دنیا میں ان کا گھر بسانے چلی گئی۔ بابا جان، یہ لڑکی کون ہے؟ عابد خان نے ارشد خان سے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا، جبکہ حیات خان کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں اور ان کے ہاتھ میں فضا کا وہ خط تھا جسے وہ پڑھ رہے تھے۔ اپنا چشمہ اتار کے صاف کیا اور ایک صوفے پر لیٹ سے گئے۔ ان کی لاٹھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ بابا جان، آپ ٹھیک ہیں؟ کیا ہوا آپ کو؟ عابد خان گھبرا کر آگے بڑھے۔ آج پہلی بار وہ اپنے بابا کو یوں ہارا ہوا دیکھ رہے تھے۔ عابد میرے بیٹے، فضا ہم کو چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ چلی گئی ہے بیٹا، وہ اس دنیا سے ہی چلی گئی ہے۔ حیات خان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا اور وہ رو رہے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے سامنے آج ٹوٹ گئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ بابا جان؟ اچانک سے فضا آپ کو کہاں یاد آ گئی؟ عابد خان کا دل بھی بری طرح دھڑکنے لگا۔ یہ خط پڑھو، تم کو سب پتہ چل جائے گا۔ عابد خان نے وہ خط پڑھا اور سامنے کھڑی لڑکی کی جانب ایک نظر دیکھا اور اس خط کے بے شمار ٹکڑے کر دیے۔ سارا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بابا جان، کوئی بھی لڑکی آ کر ایک خط آپ کو دے گی اور آپ سمجھ جائیں گے وہ آپ کی بیٹی کا خط ہے اور یہ آپ کی نواسی ہے۔ خدا کا خوف کرے بابا جان، اس طرح مت آیا کریں لوگوں کی باتوں میں۔ آپ کمرے میں چلیں، اس معاملے کو میں سنبھالتا ہوں۔ عابد خان نے غصے سے سارا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے بابا کو سہارا دے کر اٹھایا۔ سارا کو یقین نہیں آیا کہ یہ وہی شخص ہے جو اپنی بہن سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ اسے لگا اس کی ماں نے شاید جھوٹ لکھا ہے۔ بہرحال وہ عابد خان کو دیکھتی رہی جو اپنے باپ کو لے کر کمرے سے نکل گئے۔ سارا وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی اور زمین پر گرے اس خط کو دیکھنے لگی جو اس کی ماں نے اس کے لیے چھوڑا تھا اور اس کی ماں کی آخری نشانی تھا، اور اس آدمی عابد خان نے اس کو پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ سارا نے وہ سارے ٹکڑے جمع کیے اور اپنے ہاتھوں میں لے کر کھڑی ہوئی۔ اتنے میں عابد خان واپس ہال میں آتے اس کی جانب بڑھے اور بولے، لڑکی، تم نے میرے بابا کو رلایا ہے۔ اس کی سزا موت سے تو کم نہیں ہے، لیکن تم لڑکی ذات ہو، اس لیے تمہارا لحاظ کر رہا ہوں۔ چپ چاپ جیسے آئی تھی ویسی اس حویلی سے واپس نکل جاؤ اور دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عابد خان نے غصے کے عالم میں سارا کو غراتے ہوئے کہا۔ سارا آرام سے ان کی طرف آئی اور بولی، مما نے جھوٹ کہا تھا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ میری ماں کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ اور ایک نظر عابد خان کو دیکھتے ہوئے سارا وہاں سے باہر کی جانب نکل گئی۔ اس کے الفاظ پر عابد خان نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ فضا واقعی ان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہوا کرتی تھی۔ ان کی بہن تھی، ان کی جان تھی، لیکن وہ ان کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے یہاں سے بھاگ گئی۔ وہ کیسے اس کو معاف کر دیتے یا اس سے جڑی کوئی بھی یاد اپنے پاس رکھتے؟ نہیں، وہ اسے معاف نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سارا کو بھی وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ سارا گیٹ تک آئی اور چوکیدار کو گیٹ کھولنے کا کہا۔ چوکیدار نے اس کے لیے گیٹ کھول دیا۔ سارا نے پلٹ کر ایک نظر اس بڑی حویلی کو دیکھا جہاں رہنے والوں کے دل بہت ہی چھوٹے تھے۔ بہرحال سارا مضبوط دل کی مالک تھی۔ وہ خاموشی سے آگے کی جانب بڑھنے لگی کہ ایک دم اچانک سے سامنے سے گاڑی آئی اور سارا اس سے ٹکرا گئی اور بری طرح نیچے گر گئی۔ سارا کو تو ایسا لگا جیسے وہ گاڑی کے نیچے ہی آ گئی ہو۔ بہرحال وہ گاڑی والا تو فوراً ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ چوکیدار گھبرا کر فوراً سارا کے پاس آیا۔ گارڈز بھی گھبرا کر آئے۔ اتنے میں ایک دم وہی بڑی گاڑی جس میں سے کچھ دیر پہلے ایک شان و شوکت والا نوجوان نکل کے گیا تھا، وہ اسی گاڑی میں واپس آیا اور اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے سامنے ایک لڑکی زخمی حالت میں ہے اور اس کے گارڈز اور چوکیدار پریشان کھڑے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ وہ فوراً اپنی گاڑی سے باہر نکلا اور ان تک پہنچا۔ نیچے جھک کے اسے لڑکی کو سیدھا کیا تو ایک بہت ہی خوبصورت سا پری چہرہ دیکھ کر وہ ایک لمحے کو ٹھہر سا گیا اور اس نے پوچھا چوکیدار سے، یہ کون ہے؟ چوکیدار نے کہا، چھوٹے خان، یہ بڑے خان سے ملنے آئی تھی۔
خود کو ان کا نواسی بول رہی تھی۔ چوکیدار کے بتانے پر شیر خان کے خوبصورت ماتھے پر بل پڑے۔ اس بے ہوش لڑکی کی جانب دیکھا، نواسی زیر لب دہرایا اور اس لڑکی کو دیکھے گیا۔ چھوٹے خان، آپ اس کو چھوڑ دیں، ہم اس کا بندوبست کروا رہے ہیں، آپ اندر جائیں۔ گارڈز نے اور چوکیدار نے اپنی خدمت شیر خان کو پیش کی۔ وہ ویسے ہی سب انتہائی ڈرتے تھے شیر خان سے، جو غصے کا بہت تیز تھا۔ نہیں، میں خود دیکھ لوں گا، تم لوگ جاؤ یہاں سے۔ شیر خان نے گارڈز اور چوکیدار کو آگے بڑھ کر اس لڑکی کو جب ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے دیکھا تو فوراً ہی بھڑک گیا اور اشارے سے ان لوگوں کو روک دیا۔ گارڈز اور چوکیدار گھبرا گئے، کیونکہ اس وقت شیر خان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر غصے میں ہے۔ شیر خان نے اس لڑکی کو اپنی باہوں میں بھرا اور حویلی کے اندر قدم بڑھائے۔ اس کا بیگ چوکیدار اندر لا کر ملازمہ کو پکڑا گیا، جبکہ پھولوں جتنا نازک وزن وہ اپنی باہوں میں بھرتا ہوا لمبے لمبے قدم لیتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ دھیرے سے اس نازک وجود کو اپنے بستر پر لٹایا۔ شیر خان اس کا چہرہ گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی پھپھو فضا کا چہرہ اس میں ڈھونڈنے لگا۔ بچپن کی تصویریں اس کے پاس موجود تھیں، جس میں وہ اپنی پھپھو کی گود میں تھا اور پھپھو مسکراتے ہوئے اس کو پیار کر رہی تھی۔ وہ کئی تصویریں اس نے آج بھی سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ ملازمہ اس لڑکی کا بیگ لے کر سیدھا خانم کے روم میں گئی اور انہیں جا کر فوراً پوری بات بتائی۔ خانم اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے شیر خان کی جانب بڑھی۔ وہ حیران تھی، آخر کون لڑکی تھی جسے شیر خان اٹھا کر نہ صرف حویلی کے اندر لے آیا بلکہ اپنے کمرے میں لے گیا۔ دروازے پر دستک دیے بنا وہ اندر داخل ہوئی تو شیر خان ایک طرف کھڑا اس بے ہوش لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ شیر خان، یہ لڑکی کون ہے اور تم اس کو یہاں کیوں لے کر آیا ہے؟ خانم نے اپنے بیٹے کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اماں، یہ لڑکی حویلی سے باہر بے ہوش پڑی ہوئی تھی، کوئی گاڑی والا اس کو ٹکر مار گیا تھا۔ مجھے جاننا ہے یہ یہاں کس سے ملنے آئی تھی۔ شیر خان بھی ان کا بیٹا تھا اور اچھے سے جانتا تھا کہ حویلی کے لوگوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ مجھے کیا پتا بیٹا یہ کس سے ملنے آیا تھا، ہم سے تو نہیں ملا، نہ ہمیں اس بارے میں پتا ہے۔ تم اس کو لے کر اپنے کمرے میں کیوں آیا؟ نہ جانے کون لڑکی ہے یہ، کس نیت سے ہماری حویلی میں آیا تھا اور تم اس کو اٹھا کر اندر لے آیا؟ خانم نے برا مانتے ہوئے کہا۔ اماں جان، کسی سے تو ملنے آئی تھی نا یہ، خیر یہ ہوش میں آئے گی تو پتہ لگ جائے گا۔ شیر خان نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا۔ خانم پہلو بدل کر رہ گئی۔ اب انہیں بھی اس لڑکی کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا پڑا۔ حد ہو گئی، نہ جانے کب یہ لڑکی ہوش میں آئے گی۔ تم اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارو تاکہ یہ ہوش میں آئے، خانم نے شیر خان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ شیر خان نے آگے بڑھ کر پانی کا جگ اٹھا کر گلاس میں تھوڑا سا پانی اس کے چہرے پر مارا، لیکن وہ ہوش میں نہیں آئی۔ شیر خان نے پلٹ کر اپنی ماں کی جانب دیکھا، جو اس لڑکی کو ہی دیکھ رہی تھی کہ اچانک شیر خان نے پورے کا پورا جگ اس لڑکی کے چہرے کے اوپر گرا دیا۔ سارا کو لگا جیسے وہ سمندر میں تیر رہی ہو۔ گہری گہری سانس بھرتے وہ یکدم ہوش میں آئی اور گھبرا گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے جو خانم اسے دیکھ رہی تھی، اس کے اچانک ہوش میں آتے دیکھ کر بیٹھنے پر بری طرح بھونکلا کر پیچھے ہٹی۔ غضب خدا کا لڑکی، تم تو ہوش میں آنے کا طریقہ ہی نہیں جانتا، کیا پہلی بار بے ہوش ہوئی تھی؟ سارا نے ناگواری سے کہا۔ نہیں، پہلے بے ہوش ہونے کی کلاسز لیتی رہی تھی کہ گاڑی والے آ کے مجھے ٹکر مارتے تھے اور میں بے ہوش ہو جاتی تھی اور پھر مجھے اس طرح ہوش دلایا جاتا تھا۔ خانم نے ابھی اس کی کلاس لینی چاہیے تھی کہ سارا کے یہ الفاظ سن کر خانم حیرت سے سارا کو دیکھنے لگی اور شیر خان بھی حیرت سے سارا کو دیکھنے لگا۔ شیر خان بہت گہری نظروں سے سارا کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پہ انتہائی ناگواری کے تاثرات تھے۔ کون ہو تم اور ہماری حویلی میں کیسے آئیں؟ شیر خان کے سوال پر سارا کو کچھ وقت پہلے کے تمام مناظر یاد آئے، بلکہ سامنے کھڑا شخص بھی یاد آیا جب وہ اس حویلی میں آ رہی تھی، تبھی اپنی گاڑی سے باہر جا رہا تھا۔ سارا حیران رہ گئی کہ وہ حویلی کے اندر ہے۔ اس نے کہا، میں حویلی میں آئی ضرور تھی مگر باہر بھی نکل گئی تھی۔ سارا نے کہا، اور اب کی دفعہ میں حویلی میں خود نہیں آئی، مجھے یہاں کون لایا؟ شیر خان نے ماتھے پر بل ڈال کے کہا، تمہیں سیدھا جواب دینا نہیں آتا کیا؟